اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی فاطمۃ وابیہا وامیہا وعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک اسا کتاب۔ دو باتیں سوال اور جواب سے پہلے کرنا چاہوں گی۔ ہمیں سب کو پتا ہے ماہ ذی الحج مبارک مہینہ ہمارے سامنے آ پہنچا ہے۔ اس کے تھوڑی سی 10 راتوں 10 دنوں کی فضیلت، کیونکہ ہم دوبارہ جب آئندہ انشاءاللہ جمعرات کو ملیں گے تو ذی الحج شروع ہو چکا ہوگا، تو ان کی تھوڑی بات۔ اور خاص جو مجھے آج کرنا ہے وہ 9ویں امام کی شہادت ہے 29 ذی القعدہ کو، تو اسی لیے ان کا ذکر حق بنتا ہے کہ ہم پہلے ان کا ذکر کریں اس کے بعد سوال و جواب۔ تو جلدی سے ذی الحج کی 10 دنوں کی تعریف، فضیلت وغیرہ، آئندہ جمعرات کو ہم مزید دوسری فضیلت بیان کریں گے ذی الحج کی۔ آج اتنا تاکہ 9ویں امام کا تھوڑا سا ذکر ہو جائے۔ سب سے پہلے بتانا یہ چاہوں گی کہ یہ دوسرا مہینہ ہے جو محترم مہینہ ہے۔ ذی القعدہ کے بعد ذی الحج، یہ دوسرا محترم مہینہ ہے جس میں جنگ حرام تھی، بہت ریسپیکٹڈ مہینہ، محترم مہینہ۔ اور اس مہینے کی 10 دنوں اور راتوں کی عبادت، رات اور دنوں کی عبادت، رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ عبادتیں مومنین کی بہت زیادہ محبوب تھی، اللہ کو بہت پسند ہے، بہت اللہ محبوب رکھتا ہے ان 10 دنوں کی اور راتوں کی عبادت۔ اگر انسان بندہ مسلمان یہ عبادت کرتا ہے تو اس کو ترک نہ کیا جائے، جو رسول کہہ دے کہ اللہ کی محبوب دنوں ہے عبادتوں کا، تو ہمیں بالکل یہ 10 دنوں کی بہت اہمیت دینی چاہیے، رات اور دنوں۔ اور دنوں کے لیے تو خاص الفاظ آئے، سورہ حج 22 نمبر کا سورہ 28 نمبر کی آیت، ایام معلومات، ایام معلومات، اس 10 دنوں کو کہا جاتا ایام معلومات، ان کی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو یہ ان راتوں کے لیے بھی، 10 راتوں کے لیے سورہ فجر میں جو ولیال عشر، اللہ 10 راتوں کا قسم، جو اللہ قسم کا یعنی بہت اہمیت والی چیز کی قسم کرے، 10 راتوں کا قسم۔ مفسرین نے 10 الگ الگ راتوں بتائے، کچھ نے یہ بتایا کہ 10 ذی الحج کی رات، 10 پہلی سے 10 راتوں۔ پھر دوسری بتائی گئی کہ محرم کی پہلی سے 10 محرم تک، اس کی قسم اللہ 10 راتوں کی کھا رہا ہے۔ اور دوسری تیسری تفسیر بتاتے، مفسرین بتاتے کہ ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں کی اللہ قسم کرے، ولیال عشر میں جو سورہ فجر میں جو 10 راتوں کی قسم ہے، یہ 3 راتوں کی بہت اہمیت دی گئی، 3 گروپس آف دا نائٹس، اس میں سے ایک یہ ہے ذی الحج کی 10 رات۔ تو اللہ اس کی قسم، راتوں کی قسم کھا رہے، دینوں کے لیے اسپیشل ایام معلومات کہا گیا، تو اس کی عبادت کتنی اہم ہوگی۔ تو آپ سوچئے، اب یہ 10 راتوں میں بھی اسپیشل عبادت بتائی گئی، 10 دنوں میں بھی اسپیشل عبادت بتائی گئی، اسے الگ سے ہمیں بھی نماز جعفر تیار وغیرہ اور دعائے توسل وغیرہ اور بھی کرنا ہے، تو الگ بات ہے۔ جتنا ہم ایڈیشن کریں گے ان دنوں میں، اتنا ہم اپنے خود کے مقام کو بلند کر رہے ہیں، اور ہم روحانیت بڑھتی چلی جائیں گے ہماری بہت زیادہ۔ اس 10 دنوں کو جتنی اہمیت دے سکے اتنی اپنے کو کم سمجھے۔ تو 10 راتوں کے ہم سب جانتے ہیں، 10 راتوں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً کی نماز پڑھی جاتے 10 راتوں، گویا اس میں حج میں شریک ہوا ہے۔ اتنا ثواب ہے کہ جو 10 راتوں مغرب و عشاء کے درمیان وَوَعَدْنَا والی نماز پڑھے، سمپل نماز، ایک حمد کا سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل الاحد، اور اس کے بعد وَوَعَدْنَا کی آیت جو سورہ الاعراف 7 نمبر کا سورہ، ورس نمبر 142، 142 نمبر کی آیت ہے سورہ الاعراف، جو 10 راتوں کو پڑھی جاتی ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمَ۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے، زیادہ تو ٹائم نہیں ہے میں بتاؤں، مگر اتنا تو یاد دلانا چاہوں گی کہ یہ 10 راتوں کو حضرت موسیٰ کو ہمیں کیوں یاد دلایا جا رہا ہے، امت رسول کو 10 راتوں کے بارے میں، کہ 30 راتوں معین تھی، پھر 10 کا اضافہ ہوا، 40 ہو گئی۔ حضرت موسیٰ 30 لے تو 10 کا اضافہ ہوا تو 40 لیلت ہو گئی۔
تو پہلا تو یہی 10 راتوں تھی جو اللہ نے اضافہ کیا، پہلے سے اضافہ کیا گیا تھا، مگر امت کی امتحان کے لیے ان کو کہا گیا کہ 30 راتوں کے بعد آئیں گے امت کی امتحان، تاکہ 10 دن کی اضافہ ہو تو دیکھیں اس 10 دنوں میں کون رائے حق پہ رہتا ہے، کون گمراہ ہو جاتا ہے۔ 10 راتوں کا اضافہ ہوا، یہ پہلی ذی الحج سے 10 ذی الحج نے پورا ایک مہینہ تھا، ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ تو ہمیں بہت بڑا سبق یہ دیا جاتا ہے کہ قوم گمراہ ہوئی 10 دن کی غیبت میں، کہ کیوں موسیٰ نہیں آئے جب کہ کہا تھا 30 دن میں آئے گا، 10 دن کیوں ڈیلے کیا؟ تو زیادہ لوگ گمراہ، کم لوگ رائے حق پہ رہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ کی غیبت میں زیادہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور چھوٹا گروپ رائے حق پہ رہے۔ تو ہماری رات دن کی کوشش ہے کہ ہم اس چھوٹے گروپ میں آ جائیں، یہ قلیل گروپ میں آ جائے کہ جو امام کی سچی انتظار کر رہا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ایمان میں گڑبڑ نہ آ جائے، ثابت قدمی رہے، صبر و استقامت کے ساتھ ہم زندگی گزارے اس غیبت کبریٰ میں، جس طرح حضرت ہارون کے ساتھ ایک چھوٹا گروہ ان کے ساتھ رہا اور زیادہ گروہ چلا گیا، سامری کے ساتھ گمراہ ہو گیا۔ تو یہ 10 راتوں کو ہمیں پونڈر کرنا ہے، ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ہمیں ریفلیکٹ کرنا ہے کہ ہم کس گروپ میں ہونے والے، ابھی کہاں ہے، اور ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا۔ خاتمہ بخیر ہوگا، اس دنیا سے ہم اٹھیں گے، حسن خاتمہ ہوگا کہ سوء خاتمہ ہوگا۔ تو اسی لیے بہت اہم ہے یہ آیت ہمارے لیے، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ ثابت قدمی اختیار کریں، ان کے لیے تیاری کریں، اپنے اولادوں کو تیار کریں، اپنے دوست برادر کو، رشتہ داروں کو، پڑوسی کو، جتنے کو ہم تیار کر سکیں ہماری بس میں اتنا محنت کریں۔ محنت کا دن ہمیں یاد دلائے جاتے 10 راتوں کو، جو رسول کے اللہ کو محبوب تھے یہ راتوں، اور اس میں ہمیں یاد دلایا ہماری امام زمانہ کی غیبت یاد دلا کہ تو موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہونا، کتنا بڑے نقصان میں چلے گی، جن پہ کتنا بڑا عذاب آیا، نیست و نابود ہو گئے، تم اس قلیل گروہ میں آنا ہے۔ تو یہ تو 10 راتوں کی نماز کتنی اہم ہے۔ سبق تو بہت ہے کہ 40 دن کی اہمیت بتاتی آئے کہ ہر کوئی چیز 40 دن کی جائے، اس کے بعد تمہیں ایک بڑا گفٹ ملے گا۔ 40 دن تک بھوکا پیاسا رہے انہوں نے، حضرت موسیٰ نے تورات لینے کے لیے، احکامات لینے کے لیے اتنی زحمت اٹھائی، مناجات، عبادت مسلسل 40 دن اور رات، خاص کر کے رات کی پوری رات شب داری، اور 40 دن اور رات بھوکا پیاسا رہنا، ایک قطرہ پانی بھی نہ لینا۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو اتنی بڑا گفٹ دیا، تورات ملی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم بھی، یہ دوسرا سبق ہے اس آیت میں ہم جو پڑھتے رہیں گے 10 رات، کہ ہم 40 دن کو عمل کرے، ہمت میں رہے، محنت و مشقت اٹھائے، گفٹ بڑا ملے گا۔ شاید کبھی وہ گفٹ جو ہم نے مانگا اللہ سے، وہ نے اس کے بدلے کچھ اور دیا، ہمیں پتہ نہیں چلا، اور دوسرا بھی دینے والے اس کا ٹائم نہیں آیا۔ تو مطلب میں ہمت سے 40 دن تک یا راتوں یا دنوں تک ہمیں ایسی عبادت کرنا چاہے، جس چیز ہم مانگ رہے اللہ سے، حلال جائز چیز مانگ رہے، اس میں ذرا بھی یعنی یقین ہونا، ذرا بھی شک نہ آئے۔ اگر 40 دن میں نہ سنا، کچھ مدت رہ کے دوسرا 40 دن رات عمل کرنا چاہے، مگر کبھی مایوسی گناہ نے کبیرہ ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو یہ 2 سبق میں نے دیا، باقی آپ آیت 142 سورہ الاعراف کی سٹڈی کریں گے تو آپ کو، اور آیت اللہ ناصر مرشی نجم بہت زیادہ سبق بتا رہے ہیں، مگر اتنے چھوٹے سے وقت میں ہمیں ٹائم نہیں ہوتا ہے، 2 بس میں نے سبق بتا دیا۔ تو یہ رات کو یہ نماز کوئی پڑھتا ہے گویا حاجیوں میں شامل ہے، حاجیوں میں ہے، حج کر رہا ہے، اتنا ثواب حاجیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اب سوچے بہت بڑی عید رات تک یہ نماز ہمیں پڑھنے کی ہے۔ تو یہ رات کی ایک اسپیشل عبادت، دین کی اسپیشل عبادت ہے۔ 10 دعائیں ہیں، 5 دعائیں 5 تحلیلات ہیں جو مولا علی نے تعلیم کی۔ وہ حضرت عیسیٰ کو جبرائیل لے کے 5 دعا جو 10 دنوں میں دین کے وقت پڑھنا ہے، اور 5 تحلیلات دونوں مل کے 5 دعا 5 تحلیلات جو مولا علی نے تعلیم کی۔ لا الہ الا، تحلیلات یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اسٹرونگ فورٹ ہے، اسٹرونگ قلعہ ہے ہمارے پاس توحید کا۔ انسان کی عقیدہ مضبوط ہوتا ہے توحید کا یہ تحلیلات پڑھنے سے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ بعض لوگ تو 100 مرتبہ پڑھتے، بعض 10 مرتبہ پڑھتے، بعض کو ٹائم نہیں ہوتے 5 مرتبہ
2 مرتبہ, 1 مرتبہ تو ضرور سب لوگ پڑھتے ہیں. تو یہ دین کی اسپیشل دعا بتائیے, روزہ, وہی روزہ تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے جو ذی القعدہ کا تھا, جمعرات جمعہ اور ہفتہ کو پورے ذی الحج کے مہینے میں یہ 3 روزہ متواتر رکھتا ہے, ہر جمعرات جمعہ اور ہفتہ. گویا 900 سال تک عبادت میں مشغول رہا, 900 ایئرس کی سولیڈ عبادت اس نے کی. اس کے علاوہ یہ 9 روزے کسی نے پہلی ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک روزہ رکھا, گویا اس نے اپنی پوری عمر روزہ رکھا. 70 سال کی عمر ملی تو 70 ایئرس روزہ رکھتا رہا, اتنا ثواب. 90 سال کی عمر ملی تو 90 سال, اپنی جو عمر اللہ نے رکھی ہے پوری عمر گویا اس نے روزہ رکھا, اتنا ثواب ہے جو 9 روزہ رکھے. بعض علماء کہتے ہیں کہ 8 روزہ بھی پوری عمر کا ثواب ملے گا. کیوں؟ 9واں روزہ یوم عرفہ ہے. یوم عرفہ کی عبادت روزے سے افضل ہے. اگر روزے میں کاہلی ہو جائے یا سستی ہو جائے, نیند آنے لگے, تو پھر روزے چھوڑ دینا ہے. چائے کا قہوہ کچھ پیتے رہے کہ اعمال میں کمی نہ ہو, اعمال میں عبادت میں 9 ذی الحج کی عبادت میں ذرا کمی نہ ہو. توبہ قبول ہونا یقینی ہے, استغفار کا پوری زندگی کا گناہ معاف ہوتا ہے. اتنا عظیم دین ہے عرفہ کا دین, تقدیر بدلنے کا دین ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اس دن اگر روزہ رکھنے میں ضعف آ جائے وغیرہ تو پھر روزہ چھوڑ دے. 8 روزہ اگر ضعف آ رہا ہے تو پھر اب ہمیں پوری عمر کا ثواب ملے گا. یا تاریخ میں کی گڑبڑ چل رہی ہے, شاید یہ 9 ذی الحج کے بدلے 10 ذی الحج جو جس میں روزہ رکھنا حرام ہے, تاریخ میں گڑبڑ تب بھی مکروہ ہے روزہ رکھنا اس دن. یا عبادت میں ضعف آئے تو مکروہ ہو جائے گا روزہ, یا تاریخ میں گڑبڑ چل رہی تو مکروہ ہوگا. ورنہ تو ثواب ہی ثواب رہے گا. کہ 2 پرابلم نہیں ہے تو بس پورے ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو یہ 9 روزے کا کبھی تو مکس ہو جائے گا, تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے بھی آ جائے گا, اور 9 کے اندر بھی آ جائے گا, تو سوال ڈبل ٹریبل ہوتا چلا جائے. تو اس طرح ڈھونڈنا, اگر چند روزہ رکھنا ہے تو دیکھنا کہ تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے بھی آئے, 9 دن کے اندر بھی آئے, تو اور عبادت ثواب بڑھ جائیں. مگر پہلی تاریخ کا روزہ بہت اہم ہے, 8 ذی الحج کا. اگر کوئی 2 روزہ رکھنا چاہیے تو پہلی کو نہ چھوڑے, اور 8 ذی الحج کا 2 اہم ترین روزہ ہے, پہلی ذی الحج اور 8 ذی الحج. 8 ذی الحج یوم ترویہ ہے, جو اس کے بعد میں آئندہ جمعرات ہم بات کریں گے. تو اس کی پہلی کو کوئی روزہ رکھتا ہے, گویا روایت کہتی ہے کہ 80 مہینے تک روزہ رکھ, کنٹینیوس 80 منتھس تک روزہ رکھتا ہی رہا, اتنا سب. اور اس دن ایک روایت کے مطابق عقد ہوا ہے مولا علی اور بی بی فاطمہ. آسمان میں تو ہو چکا تھا عقد, اللہ کی جانب سے ہو چکا تھا, مگر دنیا میں پہلی ذی الحج کو بعض علماء کہتے ہیں شادی ہوئی, رخصتی ہوئی, بعض کہتے ہیں نہیں عقد ہوا, کہتے 19 ذی الحج کو رخصتی ہوئی, پہلی ذی الحج کو عقد ہوا. تو تھوڑا روایت میں فرق ہے. تو اس دن بی بی فاطمہ کی نماز بہت زیادہ ثواب, 4 رکعت نماز ہے, الحمد کے بعد 50 قل الاحد, سورہ توحید, سورہ اخلاص, 2 رکعت کر کے پڑھنے 2 by 2. آپ مفاتن میں دیکھنا. اور اس میں پہلی تاریخ اتنی اہمیت, اس کی اسپیشل نماز ہے, ظہور کے آدھے گھنٹے پہلے. آپ دیکھ لینا, ابھی آپ کو ریسیپی یاد بھی نہیں رہے گا, مفات الجنان میں, المانک سب کتابوں میں آپ کو ملے گا. تو اسپیشل نماز ہے پہلی ذی الحج کا, ظہور سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ نماز پڑھنے کی ہے, 2 رکعت نماز ہے. تو آپ ذرا ٹائم دیکھ لینا مفات الجنان وغیرہ میں, تو آپ کو اچھی طرح مل جائیں گے. تھوڑی سی باتیں یہ مجھے بتانا تھا.